الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. کو خوش آمدید ناظرین، احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ پروگرام رمضان میں بھی منعقد کیا گیا۔ احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ آپ ہمیں اس وقت کیو ٹی وی پر دنیا بھر میں براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں ہمارے ساتھ علماء کرام بھی موجود ہیں۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ ثنا خوان رسول بھی موجود ہیں۔ علماء کرام کی جانب سوالات کا سلسلہ لے کر جائیں گے۔ ثنا خوان رسول سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنے مہمان کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے علامہ احمد سعید نورانی صاحب۔ علامہ صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا بہت فضل ہے۔ الحمدللہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب علامہ احمد منیر نورانی صاحب۔ آپ کو بھی ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج ہے؟ جزاک اللہ، الحمدللہ۔ آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ احسان ہے۔ ناظرین، علامہ صاحب کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے قاری اسد اللہ صاحب۔ قرأت بھی بہت اچھی فرماتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور ترنم کی ادائیگی کی جتنی بھی وصف ہیں، صنف ہیں، ان میں بھی بڑی مہارت رکھتے ہیں، کمال رکھتے ہیں۔ ہم آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام کا جو بنیادی مقصد ہے، اس پروگرام کو منعقد کرنے کا، اس کے پیچھے جو روح ہے، اس کے پیچھے جو مقصد ہے، وہ صرف یہی ہے کہ قربانی کا جو ایک عظیم واقعہ تاریخ انسانی میں ہوا ہے۔ ویسے تو تاریخ انسانی قربانیوں کی بہت سی داستانوں سے بھری پڑی ہے، لیکن قربانی کی یہ مخصوص داستان جسے ہم منسوب کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب، قربانی کے اس عظیم واقعے کو، قربانی کی اس لازوال داستان کو اجاگر کرنے کے لیے، اس واقعے کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، اور ہم کیا، ہماری بساط کیا، ہم کس طرح بھلا اس یاد کو تازہ کر سکتے ہیں، اس واقعے کو زندہ کر سکتے ہیں، اپنے تئیں تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی کچھ کوششیں کر سکتے ہیں، اس واقعے کو، اس داستان کو، اس وقوعے کو تو رب تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری عمر میں تھے، یعنی کہ زندگی کا ایک بڑا حصہ گزار چکے تھے، لیکن رب تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز نہیں فرمایا تھا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم کے نکاح میں تھیں، لیکن ان کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز نہیں فرمایا۔ عمر کے آخری حصے میں آپ نے حضرت ہاجرہ سے نکاح فرمایا۔ رات کے آخری پہروں کو اٹھ اٹھ کر رب سے دعا کرتے، آہوزاری کرتے، گڑ گڑا کر رب تعالیٰ سے اولاد کی خواہش کرتے، اولاد طلب کرتے۔ رب تعالیٰ نے ان کی دعا سنی، انہیں بیٹے جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بیٹے کا نام رکھا اسماعیل علیہ السلام۔ ایک دفعہ رب تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ اپنے اس بیٹے کو وادی غیر میں چھوڑاؤ، اس کی والدہ کے ہمراہ اپنے بیٹے کو وادی غیر میں چھوڑاؤ۔ چونکہ حکم خداوندی تھی، نبی کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے اس حکم خداوندی کو ٹالتے، اس نومولود بچے کو اس کی والدہ کے ساتھ وادی غیر میں، جہاں آج کعبۃ اللہ موجود ہے، جو مکہ، شہر مکہ ہے، وہاں چھوڑ آتے ہیں۔ 13 سال کا عرصہ یہ بچے اور والدہ وہاں پہ گزارتے ہیں۔ جب یہ 13 سال کے ہو جاتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے اس وادی میں جاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب ملنے کے لیے جاتے ہیں تو اسی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے، اور خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو، جسے بہت ہی دعاؤں سے گڑ گڑا کر رب تعالیٰ سے مانگا تھا، خواب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اسی بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، اس کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں، اسے اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ اب یہ ہمارا اور آپ کا خواب نہیں تھا،
یہ نبیوں کا خواب تھا، اور نبیوں کے خواب کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بمقام وحی ہے، یہ مقابلہ ہے، مطلب آپ اسے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وحی کے تقریباً برابر ہی ہے، کیونکہ شیطان انبیاء کرام علیہ السلام کو خواب نہیں دکھا سکتا، ان کے دل میں وسوسے نہیں ڈال سکتا۔ اس بات کا ذرہ برابر بھی امکان نہیں ہے کہ انبیاء کرام کے ذہنوں میں کوئی خیال، کوئی وسوسہ شیطان کی جانب سے آ جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو پوری شریعت ہی مشکوک ہو جاتی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ممکنات میں شامل ہی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس خواب کو دیکھا تو چونکہ حکم خداوندی تھا، اور جس طرح سے ہم نے بات کی کہ خواب جو انبیاء کرام کو آتے ہیں یہ بمقام وحی ہوتے ہیں، آپ نے فیصلہ کیا کہ اس خواب کو پورا کروں گا۔ آپ حضرت ہاجرہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کو تیار کر دو۔ حضرت ہاجرہ سوال کرتی ہیں کس وجہ سے تیار کروں، کہاں لے کر جانا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ دوست کی دعوت ہے، وہاں لے کر جانا ہے۔ حضرت ابراہیم کا لقب تھا خلیل اللہ، اللہ کا دوست، عربی میں خلیل دوست کو کہتے ہیں، دوست کی دعوت ہے، وہاں لے کر جانا ہے۔ حضرت ہاجرہ بڑے اچھے انداز میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرتی ہیں، بالوں میں تیل بھی لگاتی ہیں، بال بھی بناتی ہیں، اچھے کپڑے بھی پہناتی ہیں۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر ایک سنسان جگہ کی جانب عازم سفر ہوتے ہیں۔ شیطان رستے میں سوچتا ہے کہ اگر یہ واقعہ پورا ہو گیا تو یہ تو قربانی کی ایک بہت بڑی اور ایسی داستان بن جائے گی کہ اس کے بعد انسانوں رہتی دنیا کے انسانوں تک کے لیے ایک مثال بن جائے گی، اور ہر کوئی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی دینے کے لیے ہمیشہ پیش رہے گا۔ شیطان حضرت ابراہیم کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے سامنے آتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے بس یہ خواب ہی رہ گیا؟ اور بھی بہت سے طریقے ہیں جس سے تم رب تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھا کر شیطان کی جانب پھینکتے ہیں کہ جا مردود، کیا یہ ایک اسماعیل کی قربانی مجھ پر بھاری ہے؟ رب تعالیٰ گواہ ہے کہ اگر 1000 اسماعیل بھی اللہ مجھے دیتا تو میں ان تمام کو رب کی راہ میں قربان کر سکتا تھا۔ جب یہاں پہ کوئی بات نہیں بنی تو حضرت ہاجرہ کے پاس شیطان گیا۔ حضرت ہاجرہ کے پاس جا کر کہنے لگا کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے، جانتی ہو؟ اس نے کہا کہ کسی دوست کی دعوت میں گیا ہے۔ کہا دوست کی دعوت میں نہیں گیا ہے، تمہارا شوہر حضرت ابراہیم اسے ذبح کرنے کے لیے لے کر گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہیں کہ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہو، جس بیٹے کو اس قدر دعاؤں سے مانگا گیا ہے، کیا کوئی باپ اسے ذبح بھی کر سکتا ہے؟ تب شیطان نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ بھی جواب دیتی ہیں کہ اگر تو اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، ہزاروں اسماعیل اللہ کی راہ میں قربان ہے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر انہیں ذبح کرنا ہے، ان کی قربانی دینی ہے، تو ایسا نہیں کہ بس باپ ہونے کی حیثیت سے حکم لاگو کر دیں کہ بس آج میں تجھے ذبح کرنے لایا ہوں۔ اس سے کہتے ہیں، اب بڑے مشفق انداز میں کہتے ہیں کہ اے اسماعیل، اے میرے بیٹے، میں تجھے حکم خداوندی سے آج یہاں پر ذبح کرنے کے لیے لایا ہوں، مجھے اس طرح کا خواب آیا تھا۔ اب آپ سوچیں، اپنے تصور میں اس بات کو لائیں، مجھے بھی رب تعالیٰ نے آج سے 3 مہینے پہلے بیٹے کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ یہ واقعہ سناتے ہوئے میں اس بات کو محسوس کر سکتا ہوں کہ وہ پدرانہ شفقت کیا ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ آج میں تجھے، تیرا باپ آج تجھے یہاں پر لایا ہے قربان کرنے کے لیے۔ حضرت اسماعیل کے لہجے میں بھی آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی باپ اپنے بچے سے کوئی تھوڑی بہت بھی ناانصافی کر لے تو وہ باپ سے بغاوت پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور یہاں پر واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے کہہ رہے ہیں کہ میں آج تجھے ذبح کرنے کے لیے لایا ہوں۔ آگے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں، اگر وہ خاموشی اختیار کرتے تب بھی فرما برداری ہوتی، اگر وہ کہتے کہ ٹھیک ہے جو آپ کا دل کرے کر لیجئے تب بھی فرما برداری ہوتی، لیکن حضرت اسماعیل کے لہجے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اسی لہجے میں، جس لہجے میں باپ نے مخاطب کیا تھا، اسی لہجے میں باپ کو مخاطب کہا کہ اے میرے ابا جان، اے میرے بابا، اگر تو یہ حکم خداوندی ہے تو ذبح کیا ہے، جو دل کرے کر دیجئے۔ جب یہ دونوں کی جانب سے، حضرت اسماعیل کی جانب سے بھی اس بات پر رضامندی شامل ہو جاتی ہے، تو حضرت ابراہیم اپنے گھر سے رسی اور چھری لے کر آئے تھے۔ حضرت اسماعیل کو باندھ دیا، 13 سال کی عمر کا نوجوان کم سن لڑکا جو کہ رب تعالیٰ سے بہت دعاؤں سے مانگا گیا تھا، اسے زمین پر لٹاتے ہیں۔ قرآن کریم میں مختلف کتابوں میں ذکر آتا ہے کہ اسے پیشانی کے بل زمین پر لٹایا جاتا ہے۔ علماء کرام اس کی 2 تفاسیر بیان کرتے ہیں۔ پیشانی کے بل سے یہ مراد بھی ہے کہ اسے اوندھا لٹایا گیا اور چھری اس کے گردن پر پھیری جانی تھی، اور ایک
ایک روایت میں اس طرح سے بھی علماء کرام تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اسے جس طرح سے قربانی کے جانور کو سیدھا لٹایا جاتا ہے اور پھر اس کی پیشانی کو ایک جانب موڑ دیا جاتا ہے تاکہ گردن واضح ہو جائے، رگیں واضح ہو جائیں اور آسانی سے اسے ذبح کر لیا جائے۔ اس طرح سے جب حضرت اسماعیل کو رسیوں سے باندھ دیا گیا تو اس کے بعد حضرت ابراہیم نے بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ یہ منظر مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد چھری اٹھائی اور عنقریب وہ حضرت اسماعیل کے گلے پر رکھنے ہی والے تھے کہ حضرت اسماعیل نے کہا کہ بابا ٹھہر جائیں، ان رسیوں کو کھول دیجئے۔ اگر ان رسیوں کو نہ کھولا گیا تو کل کا مورخ لکھے گا کہ باپ تو رضامند تھا قربانی دینے کے لیے، بیٹا تیار نہیں تھا قربانی دینے کے لیے۔ آپ ان رسیوں کو کھول دیجئے، جو تکلیف ہوگی رب تعالیٰ کے حکم سے برداشت کر کے دکھاؤں گا، صبر کروں گا۔ حضرت ابراہیم نے ان رسیوں کو کھول دیا، اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور اس کے بعد اس چھری کو حضرت اسماعیل کے ریشم جیسی نرم و نازک گردن پر رکھ دیا۔ اللہ اکبر! قربان جائیے حضرت ابراہیم کے حوصلے پر، قربان جائیے حضرت اسماعیل کی فرما برداری پر۔ اقبال بولے کہ یہ فیضان نظر تھی یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اللہ اکبر! چھری گردن پہ رکھے اور بہت زور سے دبایا، لیکن اس چھری کے دبانے سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوا۔ مطلب انہیں چونکہ آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، انہیں یہ محسوس نہیں ہوا کہ گردن کٹ گئی ہے، اگر کٹتی تو خون نکلتا۔ انہوں نے اس چھری سے پوچھا حضرت ابراہیم نے کہ تیرا کام تو کاٹنا ہے، تو کیوں نہیں کاٹتی؟ چھری نے بھی زبان حال سے جواب دیا کہ جس خلیل نے مجھے کاٹنے کا حکم دیا ہے اسی کے رب جلیل نے مجھے کاٹنے سے منع فرمایا ہے۔ خلیل مجھے ایک بار کاٹنے کا حکم دیتا ہے، رب جلیل مجھے 70 بار کاٹنے سے منع فرماتا۔ اس چھری کو پتھر پر پٹکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا کام تو کاٹنا ہے، پھر کیوں نہیں کاٹتی؟ کہا کہ جس طرح سے آگ کا کام جلانا ہے اس نے تجھے تب نہیں جلایا، تو جس رب نے اس آگ کو جلانے سے منع کیا تھا اسی رب نے مجھے کاٹنے سے منع کیا ہے۔ بہرحال اس کے باوجود بھی چھری گردن پر رکھی، دل میں خیال آیا کہ رب تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں ناراض ہو کر یا میرے دل کے کسی وسوسے کے پیش نظر اس نے مجھے اس سعادت سے محروم نہ کر دیا ہو۔ بہرحال دل پر پتھر رکھ کر اس چھری کو بہت تیزی کے ساتھ اس گردن پہ پھیرا، بالآخر خون کا فوارہ نکلا، اور جب خون کا فوارہ نکلا تو حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھ گئے کہ یہ قربانی مکمل ہو چکی ہے۔ جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک جانب کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں، اور جہاں پر انہوں نے چھری پھیری تھی وہاں پر کوئی دمبا، کوئی بھیڑ موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کیا واقعہ ہے؟ رب تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ تو نے جس مقصد کے لیے، جس خواب کو پورا کرنے کے لیے یہاں تک آیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ ہمیں یہ تیری ادا اس قدر پسند آئی کہ نہ صرف تیری قربانی کو ہم نے قبول کیا بلکہ آنے والے تمام انسانوں کے لیے اسے سنت بھی بنا دیا گیا ہے۔ ناظرین، قربانی کی یہ عظیم داستان، اور یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی تصوراتی کہانی نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے، یہ امر واقعہ ہے۔ یہ وہ امر ہے جو وقوع پذیر ہوا، جو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، سچا واقعہ ہے۔ آج کی عقل انسانی تو دنگ رہ جائے، اور قربانی کی اسی بے نظیر داستان کو، قربانی کی اسی بے نظیر واقعے کو یاد کرنے کے لیے آج ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ ہم علماء کرام کی جانب بھی بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ پروگرام میں حمد باری تعالیٰ شامل کریں، جس کے بعد ہم علماء کرام کی جانب جائیں گے اور ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے میں گزارش کروں گا جناب قاری اسد اللہ صاحب سے کہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ حاضر ہے تیرے، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ جن لوگوں پہ انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا۔
جن لوگوں پہ گئے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھروں اللہ کروں اللہ کروں محشر میں میرا رہ جائے بھروں اللہ کروں اللہ کروں ہر سال طلب فرماؤں کو ہر سال وہ شہر دکھاؤں کو ہر سال طلب فرماؤں کو ہر سال وہ شہر دکھاؤں کو ہر سال کرے ہم طواف حرم اللہ کروں اللہ کروں اللہ کروں اللہ کروں دیتی ہے صدا یہ چشم نور اللہ کروں اللہ کروں سبحان اللہ ماشاء اللہ قاری اسد الحق صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں بارگاہ خداوندی میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے۔ یہاں پہ ہم جائیں گے علماء کرام کی جانب سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ علامہ احمد سعید نورانی صاحب، میں سب سے پہلے آپ کی جانب آنا چاہوں گا۔ جس طرح سے ہم نے پروگرام کے آغاز میں تھوڑی بہت گفتگو کی قربانی کے واقعے کے حوالے سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا جو پالنے والا ہے وہ رب تعالیٰ ہے، اس کا نام ہی رب ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور جو پالنے والا ہوتا ہے وہ عمومی طور پر بانٹنے والا وہی ہوتا ہے، وہی دیتا ہے، اور دنیا بھر میں ہم اسی کا دیا استعمال کرتے ہیں۔ تو جب دینے والا وہ ہے، پالنے والا وہ ہے، تو پھر تاریخ میں اس بات کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ اس نے اپنے بندوں سے قربانی مانگی، اور اس کے پیچھے فلسفہ کیا تھا کہ اور بندوں میں بھی اس بندے سے قربانی مانگی جو اس کا خلیل ہے، جو اس کا نبی ہے، جو اس کا رسول ہے، اس سے قربانی مانگی۔ اور قربانی بھی کس چیز کی مانگی؟ اس کے سب سے قیمتی شے کی قربانی مانگی، کیونکہ اگر میں بھی یہ بات سمجھتا ہوں، بہت سے دیکھنے والے بھی اس بات کو تسلیم کریں گے کہ اولاد سے بڑھ کر انسان کے لیے میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی پیاری چیز ہوتی ہے۔ تو اس کے پیچھے فلسفہ کیا تھا، اس بارے میں ذرا ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا اولاد کی محبت کے حوالے سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما تھے اور واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ اتنے میں آپ کے شہزادوں میں حسنین کریمین میں سے کوئی دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف آئے، تو جیسے ہی وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اترے اور آپ ان کی طرف روانہ ہوئے، وہ شہزاد حضور کی طرف، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف۔ مسجد کے وسط میں درمیان میں جا کے آپ نے ان کو سینے سے لگایا اور آپ ایک جملہ ارشاد فرما رہے تھے کہ بے شک اولاد اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو اولاد اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آزمائش بھی ہے۔ دوسرا، اللہ رب العالمین کے ہاں یہ دستور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اب جتنا بڑا مقام ہوگا آزمائش اس قدر بڑی ہوگی۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں یا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے تو وہ چھوڑ دیے جائیں گے، وهم لا یفتنون، کیا وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ اللہ آزماتا ہے۔ فقط اپنے ایمان کا دعویٰ کر دینے سے بندہ کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ اللہ آزمائے گا۔
اب جتنا بڑا مقام ہوگا بندے کا اتنی بڑی آزمائشیں. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، لیکن جس قدر آزمائشیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آئیں، اس قدر آزمائشیں تاریخ انسانیت میں آپ دیکھ لیں کسی پر نہیں بے ہیں. شک ایسے ہی. اللہ نے اپنے حبیب کو آزمایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولو العزم انبیاء میں سے تھے اور پھر اللہ کے خلیل تھے، تو اللہ رب العالمین نے اس لیے اس قدر بڑی آزمائش سے ہی ان کو گزارا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آزمائش پر کامیابی سے عمل کر کے دکھایا. آپ اندازہ فرمائیے نا، جیسا کہ فقہاء نے اور مورخین نے لکھا کہ 11 سال کی یا 13 سال کی عمر تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تو آپ نے اپنے بیٹے سے خود یہ فرمایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو ان کے صاحبزادے اس چیز کو سن کر اپنے والد کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. اس کو قرآن پاک نے ذکر کیا کہ فلما بالغ معه السعي قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ میں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ حالانکہ تصور کیجئے اگر ایک عام نظر سے دیکھے کیا 11 سال کی عمر یا 13 سال کی عمر، ایسے میں کس سے مشورہ کیا جا رہا ہے؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ میرا یہ بیٹا اللہ کا نبی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو ذہنی طور پر وہی معیار اور وہی سطح عطا فرمائی ہے جو اللہ کے نبی کی ہوتی ہے، یہ عام ذہن نہیں ہے. فانظر ماذا تری، اور آگے جواب دیا قال یا ابت فعل ما تؤمر. وہ یہ نہیں کہتے بجان آپ نے خواب دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کو جو حکم دیا گیا ہے. جیسا کہ آپ ذکر کر رہے تھے نا اپنے مقدمے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے خواب ان کے لیے وحی ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ جو حکم دیا گیا اس کو پورا کیجئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اپنے حکم پر، یعنی کہ جو اللہ کی طرف سے خواب عطا ہوا تھا، اس پر عمل کرنے کے لیے آپ نے اگلا قدم اٹھایا. تو اللہ رب العالمین نے یہ ایک بڑی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کما حقہ اس آزمائش سے نکل کر یہ اصل میں لوگوں کے لیے ایک روشن پہلو دے دیا کہ اللہ رب العالمین جب اپنے بندوں کو آزماتا ہے تو اس کی آزمائش پر پورا اترا جاتا ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے پوری حیات طیبہ جو ہوتی ہیں، ان کے واقعات جو ہوتے ہیں وہ امت کے لیے روشن پہلو ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کو آزما کر در حقیقت لوگوں کو ایک سبق دیتا ہے، لوگوں کو ایک دستور عطا فرماتا ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو خواب تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس خواب کو پورا کرنا، یہ در حقیقت اس پہلو کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آزمائے تو اس کی آزمائش پر پورا اترا جائے، اور پھر اس کے بدلے میں جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا وہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب آزمائش میں کامیابی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین پھر بلند مقام عطا فرماتا ہے. ہاں کیا خوبصورت. علامہ صاحب آپ نے جو قرآن کی آیت تلاوت فرمائی اس میں ایک لفظ ہے یا بنیا، اس حوالے سے بھی ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے گا. میں نے اپنے مقدمے میں بھی جس کا ذکر کیا تھا، یا بنی اگر ہو تو غالباً اے بیٹے، اور اگر یا بنیا ہو تو اے میرے بیٹے نا. ان دونوں لفظوں میں فرق ہے کہ بڑے چاہت کے ساتھ، بڑے مان کے ساتھ. یہ ٹھیک ہے؟ یہ چونکہ عربی گرامر پہ تو ہمیں اتنی وہ نہیں ہے، دسترس نہیں. آپ رہنمائی اصل میں یا نسبت کی ہے اس کے آگے، اور نسبت کی اپنی طرف ہی مراد ہوتی ہے، یا نسبت کبھی کسی علاقے کی طرف ہوتی ہے. تو جیسے یہاں پر انہوں نے بنی اپنی طرف نسبت کی ہے کہ اے میرے بیٹے، تو یہ ایک شفقت کی طرف اشارہ ہے، ایک محبت کی طرف اشارہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. حضرت اسماعیل نے جواب بھی پھر اسی پیرائے میں جواب دیا کہ اور انہوں نے چونکہ ان کو اللہ رب العالمین نے اس قدر بصارت اور بصیرت عطا فرمائی تھی، چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، تو اس لیے انہوں نے لفظی ماتومار کے ادا کیے تھے کہ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے. ایسا ہی. علامہ احمد منیر نورانی صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا. جس طرح سے علامہ صاحب نے تفصیلی طور پہ اس بات کا ذکر کیا کہ اس کے پیچھے فلسفہ کیا تھا، لیکن کیا ہم آج کے زمانے میں اس فلسفے کو جو قربانی کا حقیقی فلسفہ ہے کہ رب کی رضا میں خود کو راضی کر لینا، اب چاہے رب جو کچھ بھی مانگ لے، ہمارا یہ ایمان ہو کہ چونکہ دیا ہوا ہی اس کا ہے لہٰذا اس نے مانگ لیا اسے لوٹا دیتے ہیں واپس. تو آج کے زمانے میں ہمیں رب تعالیٰ نے اگر کچھ پیسے دے رکھے ہیں یا وسائل دے رکھے ہیں، ہم اس میں سے تھوڑا سا کچھ رب کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن کیا اس فلسفے کو بھی ہم ساتھ میں یاد رکھتے ہیں، یا اس میں ہم خوبصورت جانور لے لیں اور محلے میں پہلے سے 10 دنوں پہلے لے آئیں، اسے باندھ دیں، تھوڑا بچے بھی گھما لیں گے اور وہ تھوڑی ہماری واہ واہ بھی ہو جائے گی، تو کہیں ہم اس روح کو بھولتے تو نہیں چلے جا رہے؟
دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں انسان کو ایک راستہ دیا ہے۔ وہ راستہ اللہ رب العالمین نے 8ویں پارے میں ارشاد فرمایا، اور یہ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے کہ کوئی اہم حکم جو ہوتا ہے، جو بہت ضروری ہوتا ہے، تو اس کو لفظ قل سے شروع کیا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا اعلان فرمایا تو فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، محبوب آپ اپنی امت کو فرما دیں اور اپنے آپ کو پیش کر کے فرما دیں کہ حضور جیسا اعلیٰ کوئی ہے ہی نہیں، حضور کی زندگی اعلیٰ، حضور کا جسم اعلیٰ، حضور کا اخلاق اعلیٰ، حضور کا زندگی کا ہر گوشہ اعلیٰ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ فرما دیں ان صلاتی و نسکی، کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت، یہ صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ یعنی ہماری ہر چیز کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے، اور ہماری جو رضاؤں کا جو مطمع نظر ہونا چاہیے وہ بھی اللہ ہونا چاہیے۔ تو عبادات میں اس کا بہت زیادہ اسلام نے تاکید فرمائی ہے کہ جو بھی نیکی کا کام کرو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرو گے تو وہ برباد ہو جائے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیں، قربانی جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور قربانی سے ہی انسان کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس لیے قربانی کے موقع پر اب بہت زیادہ افراد و تفرید کا ہم لوگ شکار ہو گئے۔ کوشش کرتے ہیں کہ بڑا خوبصورت جانور ہو، اور پھر جو ہے اس کو لے آتے ہیں اور پھر اس کو مزید خوبصورت بنا کے بچوں کے سپرد کر دیتے ہیں، وہ ادھر لے کے جا رہے ہیں، وہ ادھر لے کے جا رہے ہیں، پھر 10 بندوں میں بیٹھ کے فخر کرتے ہیں کہ میں نے مہنگا جانور لیا۔ اچھا، اب تو مقابلہ ہو گیا۔ صاحب معذرت کے ساتھ، لیکن خوبصورتی کا جو تعلق ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں، جی وہ میں عرض کر رہا ہوں، اب مقابلہ ہو گیا کہ ہمسایہ 1.5 لاکھ کا لے آیا ہے تو میں 2 لاکھ کا لوں گا، ہمسایہ 2 لاکھ کا لے آیا ہے تو میں 2.5 کا، میرا جو ہے نا، میں اگر سستا لے آؤں تو میرا تو نام ختم ہو جائے گا۔ تو یہ چیز ہم غلط کر رہے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جانور خوبصورت لو، جانور اچھا لو، جانور مہنگا لو، ٹھیک ہے، لیکن وہ کس کے لیے؟ مقابلے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کی جانور سے رغبت پیدا ہو، اس سے محبت ہو، اسے قربان کرتے وقت، اور پہلے بھی لے آئیں۔ اور یہ بھی غلط نہیں ہے کہ پہلے نہ لائیں پہلے، تاکہ اس سے آپ کی ایک انسیت ہو جائے، آپ اس کی خدمت کریں، اور پھر جب قربانی ہے ہی نا کہ پیاری چیز قربان کرنا، تو اس لیے، لیکن اس کو دکھاوا بنانا، اس کو لوگوں کے سامنے شو کرنا کہ میں دیکھو جی میں کتنا بڑا اچھا آدمی ہوں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، تو یہ ٹھیک نہیں ہو جائے گا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حدیث تو بڑی طویل ہے، لیکن کیونکہ ہمارا ٹائم شارٹ ہوتا ہے، تو دیکھیں اس حدیث کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ ہمیں ہر نیکی اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک شخص کو پیش کیا جائے گا جس نے اللہ کے راستے میں شہادت قبول کی ہوگی، اسے پیش کیا جائے گا، اور اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے کس مقصد کے لیے شہادت کی تھی؟ وہ عرض کرے گا مولا میں نے تیری رضا کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے لوگوں میں نام کمانے کے لیے شہادت قبول کی تھی، لوگوں میں تیرا نام ہو گیا، اب تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اسی طرح ایک عالم کو، ایک سخی کو پیش کیا جائے گا، ان سے بھی یہی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے یہ لوگوں میں نام کمانے کے لیے کی تھی، وہ تمہیں مل گیا جو کچھ تم نے سوچا تھا، اب تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ قربانی کریں، خوبصورت جانور ہو، قیمتی جانور ہو، اس سے محبت ہو، سب کچھ ہو، لیکن یہ ساری چیزیں کس کی رضا کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہوں گی تو ہماری کامیابی ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوں گی تو پھر کامیابی نہیں ہے۔ اور سورہ کوثر میں اللہ پاک نے یہی تعلیم دی ہے، ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، فصل لربک وانحر، نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے، قربانی کریں اپنے رب کے لیے، یعنی نماز بھی اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں اور قربانی بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ تو جب ایسے ہوگا تو فرمایا ان شانئک ھو الابتر، جو آپ کو ابتر کہتا ہے وہ خود ابتر ہے۔ تو دیکھیں اس آیت میں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے۔ تو قربانی کا جو بنیادی اور مین مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم جانور اس لیے ذبح کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمسائے کے بچے گوشت کھائیں گے میرے بچے کھڑے رہیں گے، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اور بھی، اور خاص طور پہ جب ہم اجتماعی قربانی کرتے ہیں تو اس میں 7 اشخاص شریک ہوتے ہیں،
تو ایک شرعی مسئلہ ہے، اگر ایک شخص کی نیت میں خرابی آ گئی تو ان 7 میں سے کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا جی، اگر ایک شخص کی نیت میں خرابی آ گئی، اسے پھر جانچا کیسے جا سکتا جی ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں، ایک شخص کی نیت میں خرابی آ گئی تو اب 7 میں سے کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب وہ جو 6 ہیں وہ تو غیب کا علم نہیں جانتے، خرابی کا تعلق تو دل سے ہے۔ اگر ان کو پتہ چل گیا تو ان کو چاہیے فوراً اس کو الگ کر لیں، اس کو الگ کر لیں، کوئی اور شخص شامل ہے۔ اور اگر ان کو پتہ نہیں چلا تو اس کا نقصان بھی کسی پر آئے گا، اسی پر آئے گا۔ ان کی قربانی قبول نہ ہونے کی وجہ یہی ہے تو اس کا نقصان بھی اسی پر آئے گا۔ بہت اہم مسئلے کی جانب جی، تو نشاندہی اس لیے ہمیں اپنی نیت اور اپنا ارادہ جو ہے اس کو صحیح رکھنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین ہماری قربانیوں کو، ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ بالکل ٹھیک۔ علامہ صاحب آپ سے ساتھ ہی یہی سوال پوچھنا چاہوں گا، جو علامہ صاحب نے مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ فقہی طور پہ اس میں کچھ اختلاف بھی ہے، کچھ فقہا اس میں کوئی دوسری رائے بھی رکھتے ہیں، یا بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر 7 میں سے کسی ایک کی نیت بھی ٹھیک نہ ہو تو باقیوں کی قربانی بھی قبول نہیں ہوگی؟ نہیں، اس میں یہ اختلافی مسئلہ تو نہیں، حضرت صاحب بالکل ارشاد فرما رہے ہیں، فقہ حنفیہ کا یہ معاملہ ہے۔ اب اگر اس نیت کا اظہار لوگوں کے سامنے وہ کرتا ہے، جیسے معاشرے میں ہمارے ہاں ایک دوسرے سے کلام کرتے ہوئے گفتگو ہو جاتی ہے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میرے بچے بھوکے نہ رہیں، یا میرا فلاں مقصد ہے، تو یا تو اس کے نیت کا اظہار اس انداز میں ہو سکتا ہے، یا اس کی ایک دوسری وجہ جو ہے نا شریعت کے اندر بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ اس پر تلقین کرنا مقصود تھا، قربانی کرنے والوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بتانا مقصود تھا کہ اپنی نیت میں جھول نہ آنے دیا جائے، نیت میں خرابی نہ آنے دی جائے، تاکہ دوسروں کا وبال بھی تمہارے اوپر نہ ہو۔ اچھا، یہ انفرادی طور پر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم تو دے دیا کہ آپ کی نیت میں کوئی کھوٹ نہ ہو، کوئی دکھاوے کا اس میں عنصر شامل نہ ہو اس طرح کے دوسرے، لیکن اگر کسی ایک شخص کے دل میں آ جائے، باقی 6 تو بے قصور ہیں، تو انہیں اس کی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ اصل میں یہی اس میں عرض کر رہا تھا کہ انہیں اس کی سزا دینے کا مقصد ان کی قربانی نہیں ہونے کی، اس کا مقصد اس شخص کو تلقین کرنا مقصود ہے جس کی نیت میں وبال تھا، تاکہ یہ محسوس کرے کہ ایک تو میں اپنی قربانی نہ کرنے کی وجہ سے خود گناہ گار ہوں، دوسرا ان 6 افراد کا گناہ بھی میرے ذمہ ہوگا، یہ اس کو ڈراوا دینا مقصود ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ نے سرکار نے فرمایا کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا المسجد، کہ مسجد کے ہمسایہ جو ہے اس کی نماز مسجد کے سوا کہیں نہیں ہوگی۔ مقصد یہ کہ وہ گھر میں نماز ادا کرے ہو تو جائے گی، لیکن وہ جو اجر مسجد میں اس کے برابر اجر نہیں ہوگا۔ دوسرا مقصود اس کو یہ تھا کہ مسجد کا ہمسایہ ہی اگر مسجد میں نہیں آئے گا تو پھر مسجد میں نماز پڑھنے کون آئے گا؟ مقصد یہ کہ اسلام میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہوئے ہی رضا مقصود نہیں ہوگی، تو پھر اللہ کی رضا تم کہاں پر لے کر آؤ گے؟ اس میں میں حضرت کی بات کو مزید آگے بڑھاؤں گا۔ اصل میں یہ ہے کہ جب ہم 7 لوگ مل کے قربانی کر رہے ہیں تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے صاف ستھرے لوگ منتخب کریں، ایسے لوگ منتخب کریں جو ہمیں پتہ ہو کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے، کم از کم ظاہری اسباب کو دیکھ لیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک شخص کی قربانی نہیں ہوئی، جیسے حضرت فرما رہے تھے، اس نے کہیں اظہار کر دیا، دوسروں کو پتہ چل گیا اور انہوں نے اس پر پردہ پوشی کی تو وہ اس میں بھی قصوروار ہو گئے، اور اگر ان کو پتہ ہی نہیں چلا تو اس کا وبال بھی میں نے عرض کیا وہ کس پر پڑے گا؟ اسی پر ہی پڑے گا، ان کا یعنی کوئی قصور نہیں ہے تو اسی پر ہی وبال پڑے گا۔ ٹھیک ہے ناظرین، علماء کرام سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پر میں آپ تمام دیکھنے والے ناظرین تک احساس کی قربانی کی جو 2022 کی اپیل ہے وہ پہنچانا چاہوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ احساس فاؤنڈیشن کا قیام آج سے 11 سالوں قبل عمل میں لایا گیا اور احساس زندگی کے مختلف شعبہ جات میں سرگرم عمل ہے۔ احساس کے ساتھ اگر آپ اجتماعی قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے جو ریٹ لسٹ طے کیے گئے ہیں، اچھے خوبصورت جانوروں کی، اس طرح کے جانوروں کے ریٹ لسٹ طے کیے گئے ہیں جو دیکھنے میں بھی اچھے ہوں اور صحت مند جانور ہوں اور لاغر نہ ہوں، کمزور نہ ہوں۔ عموماً اجتماعی قربانی کا جو معاملہ ہے اس میں دیکھا گیا ہے کہ صرف ہم مختلف بینرز بھی دیکھتے ہیں سڑکوں پر، شاہراہوں پر لگائے جاتے ہیں اور اس میں قیمتیں لکھی ہوتی ہیں کہ 8,000 روپے، کہیں 7,000 روپے، کہیں 10,000، کہیں 15,000، اور لوگ پھر اس بات پر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں پر 500 روپے کم ہیں، یہاں 1,000 روپے کم ہیں، اور وہ اس جانب ان کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔ قربانی میں ایک بہت اہم مسئلہ جو علماء کرام نے بھی جس جانب ابھی نشاندہی کی کہ جانور کا خوبصورت ہونا بہت اہم ہے، جانور کا صحت مند ہونا بہت اہم ہے، کیونکہ اگر کوئی چیز خوبصورت نہیں ہے، صحت مند نہیں ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، وہ ہمارے اوپر، ہم اسے بوجھ محسوس کریں گے تو اسے قربان کرتے ہوئے ہمارے دل میں وہ جذبہ آ ہی نہیں سکتا جو کسی قیمتی چیز کو قربان کرتے وقت آ سکتا ہے۔ جس طرح سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے لیے دنیا کی سب سے قیمتی شے جو ان کی اولاد تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہیں جب قربان کیا
تو اس وقت وہ ان کی سب سے قیمتی شے تھی. تو اسی لیے اس میں صرف پیسوں کے حوالے سے اسے نہیں تولنا چاہیے بلکہ اچھے اور خوبصورت جانوروں کا انتخاب کرنا چاہیے. الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن اچھے خوبصورت اور صحت مند جانور یہ پورے سال اسے اپنے فارم پر اور مختلف جگہوں پر ان کی پرورش بھی کرتا ہے اور پھر قربانی کے وقت میں جب یہ جانور تیار ہو جاتے ہیں تو انہیں پیش کیا جاتا ہے. ریٹ لسٹ میں آپ تمام دیکھنے والے ناظرین تک پہنچاتا چلوں, آپ کی اسکرین پر بھی اس وقت موجود ہیں. پاکستان میں اگر آپ قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں, ایک حصہ گائے میں ایک حصہ لینا چاہیں تو اس کے لیے $80 یا پھر 65 UK پاؤنڈس ہیں. اگر آپ مکمل گائے قربان کرنا چاہتے ہیں احساس فاؤنڈیشن کی وساطت سے اور اس کے جو گوشت ہیں یا دیگر لوازمات ہیں وہ مستحقین تک پہنچائے جاتے ہیں, ان علاقوں تک پہنچائے جاتے ہیں جن علاقوں میں رہنے والے لوگ سال بھر رب تعالیٰ کی نعمتوں کو اس طرح سے استعمال نہیں کر پاتے جس طرح سے ہم اور آپ استعمال کر پاتے ہیں. تو اگر آپ مکمل گائے احساس فاؤنڈیشن کی وساطت سے قربان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $560 یا پھر 445 UK پاؤنڈس ہیں. اگر آپ ایک بکرا قربان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $175 یا پھر 135 UK پاؤنڈس ہیں. نہ صرف پاکستان میں ہمیں دیکھا جاتا ہے, QTV الحمدللہ دنیا بھر میں ناظرین موجود ہیں. اگر آپ انڈیا سے قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو گائے کے لیے ایک حصہ اگر آپ شامل کرنا چاہتے ہیں اپنا تو اس کے لیے $37 یا پھر 25 UK پاؤنڈس. اگر آپ مکمل گائے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں اور آپ انڈیا سے ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $259 یا پھر 175 UK پاؤنڈس ہیں. اگر آپ انڈیا سے ایک بکرے کی قربانی احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $200 یا پھر 125 UK پاؤنڈس ہے. پاکستان اور انڈیا کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر سے بھی آپ قربانی میں اپنا حصہ شامل کر سکتے ہیں. جموں کشمیر میں جو قربانی ہوتی ہے وہ عمومی طور پر بھیڑ کی قربانی, شیپ کی قربانی کی جاتی ہے. اس کے لیے اگر آپ جموں کشمیر میں یہ جانور قربان کرنا چاہتے ہیں, بھیڑ قربان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $225 یا پھر 155 UK پاؤنڈس ہے. ناظرین, اگر آپ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ ان تمام جو چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں, چاہے آپ گائے میں حصہ لینا چاہیں, بکروں میں حصہ لینا چاہیں, بھیڑ قربان کرنا چاہیں, تو اس کا جو گوشت ہے وہ مستحقین تک نہ صرف ملک میں بلکہ ملک سے باہر بھی جہاں پر ہمارے ہم مذہب یا دنیا میں رہنے والے انسان جو بھوک کا شکار ہیں, پریشانیوں کا شکار ہیں, ان تک نہ صرف یہ گوشت پہنچایا جاتا ہے بلکہ جو چرم قربانی سے جو رقم حاصل ہوتی ہے اسے احساس اپنے مختلف پروجیکٹس میں بھی استعمال کرتا ہے, جن میں میٹھے پانی اور صاف پانی کی فراہمی ہے دور دراز کے علاقوں تک, جہاں پر خواتین کی خود مختاری کے لیے انہیں ہنرمند بنایا جا رہا ہے, انہیں ایسے سکلز سکھائے جا رہے ہیں, ووکیشنل ٹریننگز دی جا رہی ہے کہ ہماری خواتین بھی جو ہے وہ خود مختار ہو سکیں, اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں, کسی کا سہارا لینے کی ضرورت انہیں پیش نہ آئے, اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے, اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف اپنے لیے لیونگز حاصل کر سکیں بلکہ اپنے متعلقین کے لیے, اپنے ڈیپینڈنٹس کے لیے بھی وہ یہ لیونگ حاصل. اس کے علاوہ اور بھی دیگر دوسرے بہت سے شعبہ جات پروگرام میں اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے. یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس کے لیے میں گزارش کروں گا قاری اسد الحق سے کہ آپ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے جھکوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. سرور دو جہاں سے دعا ہے میری, ہو نصیب چشمے تر التجا ہے میری, ہو نصیب چشمے تر التجا ہے میری. ان کی فہرست میں
بھی ناب ہو ان کی فہرست میں میرا بھی ناب ہو جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے پھر مجھے موت سے کوئی خطرہ نہیں موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہیں موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہیں کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے عرش اعظم سے اونچی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے علامہ صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا ہم قربانی میں یہ دیکھتے ہیں کہ اجتماعی قربانی کی بھی ہمارے پاس سہولت موجود ہے اور ساتھ ساتھ انفرادی قربانی کی بھی موجود ہے تو اس میں کوئی افضلیت ہے کسی قربانی کو کہ اگر کوئی انفرادی حیثیت میں قربانی کرے تو اسے زیادہ افضلیت حاصل ہے یا اجتماعیت کو یا دونوں اپنی اپنی جگہوں پر اپنی اپنی حیثیتیں رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی اجر کے حوالے سے تو تقریباً برابری ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک حصے کا اجر جو بکرے میں یا دمبے میں عطا کیا وہی اگر بڑے جانور کے حساب سے ہو تو مقبولیت کے حساب سے اجر کے حساب سے اللہ کی بارگاہ میں وہی حیثیت رکھتا ہے ہاں اس کو فوقیت آپ اس انداز میں دے سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ جو ہے اس میں اکثر یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دمبا پیش فرمایا کرتے تھے تو اگر حضور کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے دیکھا جائے تو اس سنت کے حساب سے اجر ہوگا وگرنہ جو قربانی کے حساب سے اجر ہے دونوں کا وہ تقریباً متوسط ہے اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو آقا علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا کہ آپ 10 سال مدینہ میں رہے تو آپ نے قربانی پیش کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت سے وہ دمبا مینڈھا یا جو الفاظ استعمال ہوئے وہ یہ تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے باقی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قربانی کی فضیلت کے حوالے سے ذکر کیا ہے اس میں کوئی تخصیص یا کوئی تقسیم نہیں ہے کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر جو ذکر کیا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے سوال کیا گیا کہ قربانی کرنے کے فوائد میں کہ ہمیں کیا اجر ملے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے تو قربانی کا جانور کل بروز قیامت اس بندے کے پاس آئے گا اور اس کو اپنی پشت پر سوار کر کے پل صراط سے اس کو گزار دے گا
تو یہ قربانی کی ایک فضیلت، اس کے علاوہ جو بقیہ فضیلتوں کے حوالے سے ذکر کیا گیا، یعنی فضیلتیں برابر ہیں کہ چاہے فضیلت اس انفرادی حوالے سے حیثیت میں برابر کی جائے ہے. یا اجتماعی ہاں حیثیت میں. سنت کی محبت کرتے ہوئے اگر آپ آئیں تو پھر آقا اسلام کی اب وہ یہ سنت ہے. چونکہ الگ الگ جغرافیائی خطے ہیں دنیا میں، کہیں پر مینڈھا موجود ہے، کہیں پر گائے موجود ہے، کہیں پر اونٹ کا سطس ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہے. اچھا ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ ہمارے بہت سے ہم وطن ملک سے باہر بھی رہتے ہیں تلاش روزگار کے سلسلے میں، تو وہ وہاں پر موجود رہتے ہوئے اگر وہ چاہیں کہ ہم وہاں پہ قربانی کریں گے اور ایک بڑا جانور ہم لیتے ہیں تو ان کے آس پاس کوئی زیادہ رشتہ دار بھی نہیں ہوتے، دوست احباب بھی نہیں ہوتے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم قربانی یہاں پر کرتے ہیں اور گوشت کی تقسیم کرتے ہیں تو یہ انہیں اچھا محسوس نہیں ہوتا. انہیں زیادہ اچھا یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہی قربانی میرے ملک میں ہو جائے جہاں لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے تو وہ خود وہاں موجود ہیں اور قربانی وہ چاہیں کہ پاکستان میں کر لیں. تو یہ ٹھیک ہے، یہ جائز ہے؟ انتہائی بہترین اور مقبول عمل ہے، کیونکہ اس کے اندر اصل میں دو فائدے ہوں گے. جو شخص ایک تو قربانی یہاں پر کرنا چاہتا ہے، ایک تو اس کو قربانی کا فائدہ ہوگا اور دوسرا اس کو صلہ رحمی کا یا قرابت داری کا فائدہ ہوگا. کیونکہ قرابت داری بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نیک اعمال میں بڑی حیثیت رکھتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر روایات قرابت داری کے حوالے سے. ایک مقام پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص صدقہ کرتا ہے اپنے عزیز و اقربا میں تو فرمایا کہ اس کو 2 اجر ملیں گے، ایک اجر اس کو صدقہ کرنے کا، دوسرا اجر اس کو قرابت داری کا. تو یہاں پر بھی بالکل وہی کیفیت ہے کہ اگر وہ پاکستان میں یا اپنے کسی ایسی جگہ پر قربانی کرنا چاہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا گوشت میرے اپنے گھر والوں کو نصیب ہو جائے، میرے رشتہ داروں کو نصیب ہو جائے، یا میرے وطن میں جو ایسے نادار لوگ ہیں، ایسے غریب لوگ ہیں جنہیں پورا سال گوشت کھانے کو میسر نہیں آتا، تو اس ایک وقت میں ان کو اچھے انداز میں گوشت میسر آ جائے، اگر اس کا یہ ارادہ ہے تو یقیناً اس کو ایک تو اجر وہ ملے گا قربانی کا، دوسرا قرابت داری کا، اور اہل خانہ میں صدقہ کرنے کا اجر ملے گا. کیونکہ اگر کوئی شخص کما کر لاتا ہے اور لا کر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو اس کو بھی صدقے کا اجر ملتا ہے. تو یہاں پر یقیناً یہ دونوں فوائد اس کے لیے خاطر ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، اور اگر کوئی شخص اس طرح سے باہر ملک میں رہتا ہو اور پاکستان میں قربانی کرنا چاہتا ہو تو یہ تحقیق بھی بڑی ضروری ہے. ہم دینی معاملے میں تحقیق سے کتراتے ہیں، اور ہمیں کوئی دنیاوی معاملہ ہو تو بڑی تحقیق، کوئی ایک موبائل بھی خریدنا ہو تو ہم اس کے ریویوز دیکھیں گے اور بڑی تحقیق کے بعد وہ موبائل پرچیز کرتے ہیں. لیکن دینی معاملے میں دیکھا گیا ہے کہ بس ہم بہت زیادہ تحقیق نہیں کرتے. تو اس میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ اگر ہم کسی دور ممالک میں موجود ہیں اور پاکستان میں قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ہم تحقیق کر لیں، ایسی آرگنائزیشنز کو سرچ کریں جو نسبتاً اچھی شہرت کی حامل ہوں، اور اس میں احساس فاؤنڈیشن یقینی طور پہ ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے. اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے، جو شخص بیرون ملک رہتا ہے، اپنے ملک میں وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہاں کسی معتمد ادارے کو یا معتمد شخص کو جو ہے نا وکیل بنانا چاہیے کہ آپ میرے وکیل بن کے میری طرف سے قربانی کریں. جیسے احساس ایک ماشاءاللہ مستند ایک پلیٹ فارم ہے ہمارے لیے، تو اسی طرح احساس میں یا کسی اپنے کسی رشتہ دار کو، کسی گھر والے کو جو ہے وکیل بنائے اپنا کہ آپ میرے وکیل بن کے میری طرف سے وہاں قربانی کریں. تو اس میں ایک تو یہ چیز ہے. دوسری یہ چیز یاد رکھیں جو اہم ترین مسئلہ اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ ممالک میں عام طور پہ دنوں کا بھی فرق ہوتا ہے. یعنی جو ہمارے ممالک مغربی طرف ہیں ان میں عید جو ہے پہلے آ جاتی ہے، ہمارے ملک میں 1 دن یا 2 دن بعد میں آتی ہے. اسی طرح ہمارے جو مشرق بعید میں ملک ہیں ان میں بعد میں چلی جاتی ہے. تو جو شخص جس ملک میں ہے اس ملک میں اور جہاں قربانی کرنا چاہتا ہے وہاں اس وقت قربانی کرے جب دونوں جگہوں پہ قربانی کا ٹائم ہو. ٹھیک ہے، یہ بڑا ضروری مسئلہ یہ بھی ایک مسئلہ آپ نے بڑا اچھا بیان کیا. بڑا جو ہے نا ٹائم ایک ہونا یعنی قربانی کا ہونا چاہیے. مثلاً جو شخص امریکہ میں رہتا ہے وہ یہاں کہہ دیتا ہے بھی قربانی کر دیں، تو اب پاکستان میں قربانی 1 دن یا 2 دن بعد آتی ہے تو وہ کہہ رہے پہلے کر دو، میں تو یہاں موجود ہوں، تو نہیں ہوگی. دونوں جگہوں پر قربانی کا وقت ہو جائے ہونا چاہیے، اس کے بعد قربانی کی جائے. ناظرین اس مسئلے سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اگر ہم دیار غیر میں رہتے ہیں یا ہمارا کوئی رشتہ دار دیار غیر میں رہتا ہے، وہ پاکستان میں قربانی کرنا چاہے تو یہ زیادہ احسن عمل ہے، یہ زیادہ افضل عمل ہے. اسے 2 چیزوں کا فائدہ ہوگا. ایک تو اسے قربانی کا جو ثواب ہے وہ تو ملے گا ہی، اور ساتھ ہی ساتھ اسے قرابت داری کا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی، گھر والوں کے ساتھ بھی، اپنے ہم وطنوں کے ساتھ بھی اسے قرابت داری کا ثواب بھی ملے گا کہ وہ بیٹھا تو دور ہے لیکن اپنے ملک میں رہنے والے ان لوگوں کا بھی خیال کر رہا ہے جو محروم ہیں رب تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنے سے. ناظرین پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ احساس کی قربانی اپیل کا یہ سیگمنٹ جاری ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں فلسفہ قربانی کے حوالے سے۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، ثناخوان رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم ہدیہ نعت بھی سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم علماء کرام کی جانب بڑھنا چاہیں گے۔ اور جس طرح بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے فلسفہ قربانی کے حوالے سے کہ قربانی کی روح کیا ہے، اس کے پیچھے سوچ کیا کار فرما ہے، کہ کیا محض یہ ہے کہ سال میں ایک دن آ جائے، ایک وقت آ جائے، ایک مہینہ آ جائے کہ ہم اسے ایک فیسٹیول کے طور پر سیلیبریٹ کر لیں، ایک تہوار کے طور پر منا لیں اور جانوروں کو قربان کر دیں اور بس اس کا فلسفہ مکمل ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ پورا ہو جاتا ہے؟ یا پھر اس فلسفے کا اصل مقصد یہ بھی ہے کہ جہاں ہمیں جانوروں کو قربان کرنے کی تلقین کی گئی ہے تو ہمارے اندر یہ سینس بھی آئے، ہمارے اندر یہ خیال بھی آئے کہ ہم اپنا وقت بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کریں گے، ہم اپنی دوسری قیمتی اشیاء بھی اگر ضرورت پڑے تو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ اور اس کے فلسفے کے حوالے سے ہم جب نماز کا وقت ہو تو ہم وہ اپنے دوسرے دیگر کاموں میں، جو کہ یقیناً ضروری کام نہیں ہے، سب سے ضروری تو اس وقت نماز ہی ہے، لیکن عام فہم کے لیے، سمجھنے کے لیے ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اہم کاموں کو چھوڑ کر اپنا وہ وقت نماز کے لیے قربان کر دیں۔ یا اور ہمیں قربانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب کبھی جس چیز کی ضرورت پڑے گی، یہ قربانی تو ایک سمبولک ہے، ایک استعارہ ہے، ایک تشبیہ ہے، ایک مثال ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر جانور قربان کر سکتے ہیں تو اگر کبھی ضرورت پڑ جائے ہمیں تو جس چیز کی طلب ہو ہم اس چیز کو بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اسی حوالے سے علماء کرام سے گفتگو کریں گے۔ علامہ صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ فلسفے میں صرف جانوروں کی قربانی ہی آ جاتی ہے یا دیگر قربانیاں، ہمیں یہ انیشیٹ کیا گیا ہے، اس بات کی ابتدائی تحریک دی گئی ہے کہ آگے چل کر کبھی وقت پڑا تو آپ نے دوسری قربانیوں سے بھی دریغ نہیں کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اسلام کے اندر یہ قربانی یعنی کہ ایک جانور کا ذبح کرنا، یہ تو ایک علامتی قربانی ہے، اور یہ انسان کا آغاز ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف آمادہ کیا کہ تم میری بارگاہ میں قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اچھا، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اسلام کے ہر حکم کے اندر اسلام کا کوئی فرض ہے، کوئی واجب ہے، کوئی سنت ہے یا کوئی بھی مستحب ہے، اس کے اندر قربانی ضرور پوشیدہ ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، جیسے نماز ہے تو نماز کے اندر بھی قربانی ہے۔ ایک تو بندہ اس میں اپنے جسم کی قوت اور طاقت کو صرف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، یہ بھی ایک قربانی اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر انسان اپنے وقت کی قربانی دیتا ہے۔ ادھر سے کاروبار کے عروج کا وقت ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے بلاوا آیا تو بندہ کاروبار کو چھوڑ کے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو وہاں پر بھی قربانی تو موجود ہے کہ بندہ اپنے مال کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور وہ مال جو اس نے بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے، بڑی آزمائشوں سے کمایا تھا، وہ قربان کر کے خدا کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ اگر حج بیت اللہ کی بات آتی ہے تو وہاں پر مال کی قربانی بھی ہے اور وقت کی قربانی بھی ہے۔ اسی طرح شریعت کے جس حکم کو اٹھا کے دیکھیں اس کے اندر قربانی موجود ہے، اور ان تمام احکامات کے مجموعے کو اللہ رب العالمین نے بالخصوص قرآن پاک میں اس انداز میں ذکر کیا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے مالوں کو اور انسان کی جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اب گویا کہ یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں ہماری طے ہوگی، ہم نے مال بھی خدا کی بارگاہ میں قربان کیا، ہمیں اپنی جان بھی خدا کی بارگاہ میں قربان کی، اور بدلے میں ہم نے اللہ سے جنت لے لی۔ یہ ہمارا ایک طے شدہ اللہ رب العالمین کے ساتھ معاوضہ ہو گیا۔ کیا خوبصورت معاوضہ ہے، کیا خوبصورت معاوضہ ہے کہ ہم نے اللہ سے طے کر لیا کہ میرے مالک، میری جان بھی تمہاری ہے، میرا مال بھی تمہارا ہے۔ اب جب ہماری جان اور مال اللہ کا ہو گیا، جب اللہ ہمیں زکوٰۃ کا حکم دے گا ہمیں خرچ کرنی ہوگی، اللہ رب العالمین صدقے کا حکم دے گا ہمیں عطا کرنا ہوگا۔ حج بیت اللہ، اس میں مال کی قربانی بھی ہے، بدن کی قربانی بھی ہے، طاقت کی قربانی بھی ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا، ہمیں سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں لٹانا ہوگا، ہمیں اپنا وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا ہوگا۔ تو یہ گویا کہ قربانیوں کا ایک مجموعہ ہے ہمارا دین، اور یہ اس پر علامت ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے در حقیقت بندے کو آغاز کی طرف لایا گیا ہے کہ یہ قربانی کا آغاز ہے۔ سب سے پہلے تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں جب قربانی کی تیاری کرتا ہے تو وہ پیسے خرچ کرتا ہے، ایک خوبصورت جانور خرید کر لاتا ہے۔ اب اس جانور کو حکم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے لایا جائے تاکہ اس کو پالا جائے، اس کو جوان کیا جائے، اس کی محبت اپنے دل میں پیدا کی جائے۔ جب اس سے بندہ مانوس ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتا ہے، اور یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں پھر عام قربانیوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت اور درجہ رکھتی ہے کہ بندے نے ایک محبوب چیز کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، کیونکہ جانور سے انسیت ہو گئی تھی، جانور سے اس کو محبت ہو گئی تھی۔
اب جب بندے نے آغاز کر لیا ایک جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا، تو یہاں سے بندے کے دل میں کشش پیدا ہوئی، ایک طلب پیدا ہوئی کہ جب میں اپنے رب کے حکم پر قربانی کے باب میں پہلا قدم رکھ چکا ہوں تو پھر مجھے اس میں آگے بڑھنا ہے۔ جب وہ آگے بڑھنے کی تیاری کرتا ہے تو پھر وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے وقت کی قربانی بھی دیتا ہے، اللہ کے حکم سے پھر وہ اپنے مال کی قربانی بھی دیتا ہے، اللہ کے حکم سے وہ اپنی جان کی قربانی بھی دیتا ہے، اللہ کے حکم سے پھر جہاں جہاں اس کو قربانی کی حاجت پیش آتی ہے وہ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ والی علامتی قربانی کر کے قربانی کے میدان میں پہلا قدم رکھ لیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت خوبصورت۔ علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، گویا جس طرح سے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ کچھ چیزیں فکس ہیں کہ جب بقرعید کا مہینہ آتا ہے، ذی الحج کا مہینہ آتا ہے تو اس میں قربانی بھی ہے، حج بھی ہے۔ جب زکوٰۃ ہم نے جس تاریخ کو اپنے لیے مختص کر لیا ہے وہ تاریخ آتی ہے تو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو فکسڈ ہیں کہ زکوٰۃ 2.5% دی جائے گی، قربانی اللہ کی راہ میں ایک جانور یا ایک حصہ آپ قربان کریں گے۔ گویا یہ تمام عبادات پریکٹس ہے، ایکسرسائز ہیں کہ اگر کبھی، یہ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، لیکن اگر کبھی دین کو ضرورت پڑ جائے تو آپ نے 2.5% پہ جمع نہیں رہنا بلکہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان۔ یہی سبق ہے قربانی کا۔ جی دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے 4 پارے کی جو پہلی آیت ہے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، اور فرمایا وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اور تم جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس پرانے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے اٹھا کے کسی کو دے دیے، میں مجھ سے تو فارغ ہے، میں کسی کو دے دیتا ہوں، تو نیکی نہیں ملے گی۔ نیکی کب ملے گی؟ چیز ہے جی، نیکی کب ملے گی؟ جب آپ پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ تو قربانی میں جانور بھی پسندیدہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس طرح آپ کہہ رہے تھے، اسلام جو ہے یہ قدم قدم پہ مسلمان کو قربانی سکھاتا ہے، قدم قدم پہ قربانی سکھاتا ہے، اور اس میں قربانی کا کوئی حد نہیں ہے، بلکہ جب ضرورت پڑے، جتنی ضرورت پڑے اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ جب یہ آیت اتری نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرا فلاں گھوڑا بڑا قیمتی ہے اور مجھے بڑا پسند ہے، آپ گواہ ہو جائیں میں اسے اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ ایک اور صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا فلاں باغ بڑا قیمتی ہے اور میری زندگی کا سرمایہ ہے، مجھے بڑا پیارا ہے، آپ گواہ ہو جائیں میں اسے اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں۔ تو اس دور میں ہمیں ان چیزوں کو جو ہے نا یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم قربانی کے دنوں میں جانور تو قربان کر رہے ہیں، کیا جب ہماری عادتوں کی قربانی کی باری آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہمارے وقت کی قربانی کی باری آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ جو ہے کسی شخص کو کہیں کہ آپ نے اسلام کے خلاف یہ کام کیوں کیا، وہ میری عادت ہے، یا آپ ایسا کام کیوں نہیں کر رہے، یار میری عادت نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری عادتیں، ہماری ترجیحات ہمیں یہ بھی قربان کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی تکون ہواہ تبعا بما جئت بہ، فرمایا اے مسلمانوں اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات میرے دین کے تابع نہ کر لے۔ قربانی کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات ہمیں دین کے تابع کرنی پڑیں گی، یہ ہے قربانی۔ آج ہم میں سے ہر شخص کی ایک خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ جیسے میں چاہتا ہوں دین ویسا ہو جائے، جیسے میرے مفادات ہیں دین ویسا ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے، اصل جو قربانی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی عادتیں دین پر قربان کر دیں، اپنے مفادات دین پہ قربان کر دیں، اپنا سب کچھ دین پہ قربان کر دیں۔ اور قربانی کا جو بہترین آغاز ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے ہوا، اور اس کو پھر جو آگے جاری کیا وہ دیکھیں مقام کربلا میں دیکھیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خاندان، اپنے قریبی سب قربان کر کے، اور پھر آخر میں دین ابراہیمی کو بچایا۔ جی آخر میں پھر عرض کی مولا یہ میری جان بھی حاضر ہے، اپنی جان بھی قربان کر دی، اور پھر اس پر فخر نہیں فرمایا بلکہ عرض کی مولا تو مجھ سے راضی ہوا یا نہیں ہوا۔ دیکھیں نا، ننھے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اور جب وہ قربان ہوئے تو خون کا چلو بھر کے آسمانوں کی طرف اچھال کے عرض کرتے ہیں مولا میرے اس ننھے علی اصغر کی قربانی کو بھی قبول فرما۔ تو قربانی کا جو مفہوم ہے یہ بہت وسیع ہے۔ صرف جانور قربان کر کے ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے جو ہے نا اسلام کا حق ادا کر دیا، نہیں، حق ادا تبھی ہوگا کہ جب آپ صبح کی میٹھی نیند سو رہے ہیں اور آپ کے کانوں میں آواز گونجی الصلاۃ خیر من النوم، آپ نے نیند چھوڑی اور آ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے۔ اسی طرح دوپہر کو آپ کو کھانے کا دل بھی کر رہا ہے
اور ذرا ریسٹ کرنے کا دل بھی کر رہا ہے، ادھر آواز آئی حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جا، تو آپ ظہر کے لیے آئے اور اللہ کی بارگاہ میں رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، یہ ہے قربانی۔ جس طرح حضرت کہہ رہے تھے عصر میں کاروبار کا جو ہے نا عروج کا وقت ہوتا ہے، آپ اپنا کاروبار چھوڑ کے آئے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں، تو یہ ہے قربانی۔ اسی طرح دیکھیں نا، انسان کوشش کر کے پیسہ اکٹھا کرتا ہے، پھر وہ جوڑتا ہے، جوڑنے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ میں نے مکان بھی بنانا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ سے پیغام آتا ہے آتوا الزکوٰۃ، اس سے جو ہے نا زکوٰۃ ادا کرو، تو انسان جو ہے زکوٰۃ دیتا ہے اپنے خون پسینے کے مال کی کمائی سے، تو یہ بھی قربانی ہے۔ تو قربانی جو ہے اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے، تو اور ہمیں زندگی کے ہر گوشے میں دیکھیں نا، ہم پیٹ بھر کے کھا رہے ہو، ہمارا بھائی بھوکا بیٹھا ہو، ہمارا ہمسایہ بھوکا بیٹھا ہو، تو پھر کیسی قربانی؟ قربانی تو تبھی ہے کہ ہم اپنے حصے کی ادھر بھی دیں۔ قربانی جو ہے وہ ہمیں رہنمائی کرتا ہے اثار کی جانب، اثار اپنے کی دوستوں جانب کی رہنمائی جانب، کرتی ہے ان کہ کی ایک ضروریات کا۔ مسلمان کو مخلص ہونا چاہیے، مفاد پرست نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمان کی خوبی قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے، اگرچہ اسے خود ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ دوسرے کی طرف سہولیات بڑھاتا ہے، اس کے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے۔ تو قربانی کا ایک بہت وسیع مفہوم ہے، اور ہمیں صرف ان دنوں میں اس کو یاد نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ زندگی کے ہر پل میں ہمیں قربانی کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور جس طرح آج کل جو ہے نا ایک فیشنی دور آ گیا ہے کہ ہر شخص فیشن کرنے کی کوشش کرتا ہے، خاص طور پہ ہمارے جو نوجوان دیکھنے والے ہیں، میں ان سے یہ عرض کروں گا، ہمیں لباس میں بھی قربانی دینی ہوگی، اور ہمیں خوراک میں بھی قربانی دینی ہوگی، کہ ہمیں لباس ویسا پہننا چاہیے جو اسلام نے کہا ہے، جو حضور کی سنت ہے، اور ہمیں اپنے شکل و شباہت ایسی بنانی چاہیے جو اسلام نے کہا، جو حضور کی سنت، یہ ہے اصل قربانی۔ ایسا ہی ہے ناظرین، یقیناً قربانی ایک انتہائی ہمہ جہت موضوع ہے، بہت وسیع موضوع ہے، اس کے پرت کھلتے چلے جائیں گے جس طرح ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ قربانی کے مزید معنوی اعتبار سے ہمیں قربانی کا مفہوم سمجھ آتا رہے گا کہ قربانی محض جانوروں کو قربان کرنا ہے، یا وہ تمام قربانیاں بھی ہیں جو ابھی علماء کرام نے ذکر کی۔ علماء کرام سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہاں پہ پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کریں گے، جس کے لیے میں گزارش کروں گا قاری اسد الحق سے کہ آپ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ جبیں میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، جبیں میری ہو سنگ در یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا، یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا، یا رسول اللہ، ندامت ہے خطاؤں پر مگر نازاں ہوں قسمت پر، ندامت ہے خطاؤں پر مگر نازاں ہوں قسمت پر، کہ میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا، یا رسول اللہ، میرے ہاتھوں میں ہے
تمہارا یا رسول اللہ، بروز حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری اسد الحق صاحب بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں، بہت ہی خوش الحانی کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ رب تعالیٰ آپ کے لہجے کو سلامت رکھے، آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے۔ ناظرین، پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں پر میں آپ تمام ہی دیکھنے والے ناظرین تک احساس کی قربانی اپیل پہنچانا چاہوں گا۔ اگر آپ ہمیں پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، آپ پاکستان سے باہر ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو احساس فاؤنڈیشن، جس کا قیام آج سے 11 سالوں قبل عمل میں آیا گیا، ایک مستند معتبر ادارہ ہے جو پاکستان سمیت دنیا کے دیگر حصوں میں بھی سرگرم عمل ہے، لوگوں کی خدمت کے لیے سرگرم عمل ہے، غریبوں کی، ناداروں کی کفالت کے لیے سرگرم عمل ہے، ایسے مریضوں کے علاج کے لیے اپنا حصہ شامل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے جن کا ظاہری طور پہ کوئی اور وسیلہ نہیں ہے۔ تعلیم کے حوالے سے احساس فاؤنڈیشن کی کافی زیادہ خدمات ہے، جہاں پر بچوں کے وظائف دیے جاتے ہیں، کہیں پر کتابوں کے حوالے سے بچوں کی مدد کی جاتی ہے، طالب علموں کی مدد کی جاتی ہے، کہیں پر اسکولوں کی تعمیر ہے، مدارس کی تعمیر ہے، مساجد کی تعمیر ہے۔ اور مساجد آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی شان کی نشانی ہے۔ مسجدوں کی جو میناریں ہیں، مسجدوں کے جو گنبدیں ہیں، مسجد کی میناروں سے جو بلند ہوتی اذان کی صدائیں ہیں، یہ ہمارے شان کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایسے دین کے پیروکار ہیں، ہم اس دین کے پیروکار ہیں جو نہ صرف ہمیں اپنے لیے بلکہ اپنے دیگر ہم مذہبوں کے لیے، اپنے دیگر ہم وطنوں کے لیے بھی ایثار کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، قربانی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ احساس یہ کام اکیلے بھی کر سکتا ہے، احساس یہ تمام ذمہ داریاں خود بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن احساس آپ کو بھی یہ دعوت دیتا ہے کہ آپ بھی احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کریں، احساس کے بازو بنیں، تاکہ احساس یہ جو کام کر رہا ہے اسے زیادہ بڑے پیمانے پر کیا جا سکے۔ اور احساس کی قربانی اپیل کے حوالے سے جو جانوروں کی ریٹ لسٹ ہے ہماری اسکرین پر موجود ہیں، اکاؤنٹ نمبرز، ہمارے ہاٹ لائنز ہماری اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ دنیا بھر میں جہاں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اکاؤنٹ نمبرز دیے گئے ہیں، آپ اپنی رقم آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں، آپ بینک ڈرافٹ کے ذریعے اپنی رقم ہمیں بھیج سکتے ہیں، یا اور دیگر جس بھی ذرائع سے بینکنگ چینل کے تھرو آپ یہ رقم بھیج سکتے ہیں۔ آپ احساس فاؤنڈیشن کے کسی آفس تشریف لانا چاہیں تو ہمیں خوشی ہوگی آپ کی میزبانی کر کے آپ ان آفیسز میں تشریف لائیں، اپنی رقم خود سے ہمارے نمائندوں تک پہنچائیں۔ کسی بھی صورت میں آپ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ جانوروں کے حوالے سے جو ریٹ لسٹ ہے وہ ہماری اسکرین پر بھی موجود ہے، آپ کی آسانی کے لیے پڑھ دیتا ہوں کہ پاکستان میں اگر آپ یہ قربانی کروانا چاہتے ہیں، یہاں پہ نشاندہی کر دوں کہ یہ قربانی پاکستان میں ہوگی، لیکن آپ دنیا بھر میں جہاں پر بھی موجود ہیں آپ وہاں سے یہ رقم بھیج سکتے ہیں۔ آپ موجود ہیں مثال کے طور پہ انگلستان میں، انگلینڈ میں موجود ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ قربانی پاکستان میں ہو جائے تو، اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک حصہ میرے نام سے ہو جائے اور آپ گائے میں یہ حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے $80 یا پھر 65 UK پاؤنڈ سے۔ یہاں پر ایک بات میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ احساس فاؤنڈیشن کے زیر انتظام جو اجتماعی قربانی کی جاتی ہے، اس میں تمام ہی جانور خوبصورت اور صحت مند ہوتے ہیں۔ اس وقت اسکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام جانور احساس فاؤنڈیشن کے اپنے فارم ہاؤسز میں تمام ہی سال تیار کیے جاتے ہیں، پالے جاتے ہیں، ان کی خوب اچھی طرح نگہداشت کی جاتی ہے، پرورش کی جاتی ہے۔ یہاں پر کوالیفائڈ جو ویٹس ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں جانوروں کے، وہ بھی موجود رہتے ہیں، اور
پورے سال ان کی بہترین انداز میں نگہداشت کی جاتی ہے تاکہ سال کے آخر میں جب قربانی کا وقت آئے تو ایک بہترین اور خوبصورت جانور تیار ہو۔ تو احساس کے اپنے فارم ہاؤسز پہ جانور موجود ہیں۔ اگر آپ گائے میں ایک حصہ لینا چاہتے ہیں تو $80 یا پھر 65 UK پاؤنڈس ہیں۔ اگر آپ مکمل گائے کرنا چاہتے ہیں، ساتوں حصے اپنے نام سے، اپنے رشتہ داروں کے نام سے، اپنے عزیز و اقارب کے نام سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $560 یا پھر 445 UK پاؤنڈس ہیں۔ اگر آپ ایک بکرا قربان کرنا چاہتے ہیں احساس فاؤنڈیشن کی وساطت سے تو اس کے لیے $175 یا پھر 135 UK پاؤنڈس ہیں۔ ناظرین، آپ دنیا بھر میں جہاں پر بھی موجود ہوں اور آپ یہ قربانی انڈیا میں کرنا چاہتے ہوں تو احساس فاؤنڈیشن وہاں کی مقامی NGOs کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے قربانی کا انتظام انڈیا کی مختلف ریاستوں میں بھی کرتا ہے۔ اگر آپ انڈیا میں قربانی میں حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے گائے کے ایک حصے کے لیے $37 یا پھر 25 UK پاؤنڈس ہیں۔ اگر آپ مکمل گائے انڈیا میں کرنا چاہتے ہیں تو $259 یا پھر 175 UK پاؤنڈس ہیں۔ بکرا آپ انڈیا میں کرنا چاہتے ہیں تو $200 یا پھر 125 UK پاؤنڈس ہیں۔ جموں کشمیر جو کہ ایک متنازع علاقہ ہے، ایک ٹیریٹری ہے، اگر آپ وہاں پر قربانی میں حصہ ملانا چاہتے ہیں تو جموں کشمیر ایک ایسی ٹیریٹری ہے جہاں پر صرف بھیڑ کی قربانی ممکن ہے۔ احساس فاؤنڈیشن وہاں پر جو پہاڑی بھیڑ ہے اس کی قربانی کرتا ہے، اس کے لیے $225 یا پھر 155 UK پاؤنڈس ہے۔ قربانی کے جو گوشت ہے وہ مستحقین تک پہنچائے جاتے ہیں، دور دراز کے علاقوں تک پہنچائے جاتے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دیگر ممالک میں بھی۔ افغانستان میں بھی احساس فاؤنڈیشن نے پچھلے سال فوڈ ڈرائیو کی تھی، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس سال بھی ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، غذائی قلت کا شکار ہے، معاشی طور پر پریشان ہے، وہاں پر بھی احساس فوڈ ڈرائیو کرتا ہے اور لوگوں تک کھانے پینے کی اشیاء راشن تقسیم کرتا ہے۔ جو چرم قربانی ہے اس سے جو حاصل کی گئی رقم ہے اس سے بھی مختلف پروجیکٹس احساس فاؤنڈیشن کے چلتے ہیں۔ احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے دیگر تفصیلات بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ یہاں پہ ہم علماء کرام کی جانب بڑھیں گے دوبارہ سے اور سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ علامہ صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح سے ہم نے جانوروں کے حوالے سے گفتگو کی، ہماری اسکرین پہ اس وقت احساس فاؤنڈیشن کا جو فارم ہاؤس ہے جو کراچی میں موجود ہے، وہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ مختلف جانور، صحت مند جانور، اچھے خوبصورت جانور موجود ہیں۔ یہ ارشاد کیجئے گا کہ یہ جو جانوروں کی قربانی ہے یہ فرض ہے ہمارے اوپر یا یہ واجب ہے یا مستحب عمل ہے، اور اگر فرض، واجب یا مستحب ہے تو کس کے لیے اس کا حکم ہے؟ مطلب فرض ہے تو کس پر ہے، واجب ہے تو کس پر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے حوالے سے مختلف قسم کے مسائل ہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک قربانی سنت موقدہ کہلاتی ہے، لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمت نے قربانی کے واجب ہونے کا قول ذکر کیا ہے، اور فقہ حنفیہ کی روشنی میں چونکہ امام اعظم علیہ رحمت کے حوالے سے قربانی کے واجب ہونے کی بات کی جاتی ہے تو اس لیے قربانی واجب ہے، اور وہ شخص جسے اللہ رب العالمین صاحب نصاب کرے، جسے اللہ رب العالمین اپنا فضل جس پر عطا فرمائے، اسے چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرے۔ یہ یاد رہے کہ اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ تاثر ہو یا یہ نظریہ ہو کہ چونکہ قربانی تو مال کی بھی ہوتی ہے، قربانی وقت کی بھی ہے، بدن کی بھی ہے، تو ایسے میں اگر میں مخصوص ایام میں مال اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کروں گا تو یہی قربانی ہوگی، تو اس کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ مخصوص ایام میں، یعنی کہ ذی الحج کے 10، 11 اور 12 یہ جو ایام ہیں، ان ایام میں قربانی کا جانور ذبح کرنا ہی قربانی کی فضیلت تک پہنچاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس قدر رقم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کی ہے تو صدقے کا اجر تو ہے، اور یقیناً اس کا اجر اپنی جگہ پر ایک حیثیت رکھتا ہے، لیکن جو قربانی کی فضیلت ذکر کی گئی ہے نا وہ یہاں پر حاصل نہیں ہوگی۔ علامہ، کچھ لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اس قدر مہنگا جانور قربان کرنے کی، اس میں تو 7 حصے ہوتے ہیں، قربانی تو صرف آپ پر فرض ہے، آپ کے گھر والوں پر نہیں ہے، یا جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ امام اعظم نے فرمایا کہ یہ واجب ہے، تو یہ تو صرف ایک شخص پر، گھر کے جو صاحب نصاب ہے اس پر واجب ہے، تو کیا ضرورت ہے یہ قربانی کرنے کی؟ اسی پیسے سے کسی غریب کی مدد کر دیجئے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں حصہ ملا دیجئے۔ تو اس طرح کی باتیں بھی لوگ کہتے ہیں اور قربانی سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے یہ بات؟ اصل میں دیکھیے، جو شریعت کے احکامات یا شریعت کے فرائض اور واجبات ہیں ان کو دوسری چیزوں کے مقابل نہیں لایا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کیا ضرورت ہے قربانی پیش کرنے کی، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے تو جانور ذبح کیا ہے، گوشت بھی عام ہو جائے گا، تو ان رقم کے پیسوں سے کچھ اور بندوبست کرنا چاہیے، تو وہ اپنی جگہ پر صراحتاً غلط ہیں۔ قربانی ایک اہم ترین فریضہ ہے اور اس کو اپنے وقت پر ادا کرنا ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پر یہ بات بھی یاد رہے
کہ اگر ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، 7-8 افراد کا، 10-12 افراد کا کنبہ ہے، تو اگر یہ تصور کہ سربراہ نے قربانی کر لی ہے تو سب کی طرف سے ادا ہوگی، تو یہ بھی نہیں ہے، بلکہ فقہ کا معاملہ یہ ہے، فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص صاحب نصاب ہوگا اس پر قربانی ہوگی، یعنی کہ کسی کی ملکیت میں ذاتی طور پر وہ عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، صاحب نصاب بھی ہے، مسلمان بھی ہے، تو اس کی ملکیت میں اگر اتنی رقم موجود ہے عید کے، یعنی کہ 10، 11 اور 12 تاریخ کے ایام میں ذی الحج کے، کہ اس سے 52.5 تولے چاندی کی رقم یعنی کہ جمع ہو سکتی ہے، اتنا سونا چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے، چاہے ایک گھر کے 5 افراد پر بھی یہ معاملہ آتا ہو، چاہے 10 افراد پر بھی آتا ہو، تو ہر شخص اپنی جگہ پر اپنا فریضہ ادا کرے گا۔ اچھا، اس میں جو صاحب نصاب ہونا ہے یہ زکوٰۃ سے تھوڑا مختلف ہے کہ اس پر 1 سال اس رقم کو گزر جائے اور قربانی میں اسی وقت اس رقم کا موجود ہونا جو اس میں 2 فرق آتے ہیں، زکوٰۃ کے مال میں اور قربانی کے مال میں، صاحب نصاب وہ بھی ہوگا، صاحب نصاب تو یہ بھی ہوگا، لیکن زکوٰۃ کی بات ہے تو وہاں پر 1 سال کا گزرنا کہ وہ حوائج اصلیہ سے زیادہ ہو اور 1 سال اس پر گزر جائے تو زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ قربانی میں حوائج اصلیہ سے زیادہ تو ہو لیکن سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، 10 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج کی شام غروب آفتاب سے پہلے اگر کسی کے پاس اس قدر رقم موجود ہوئی کہ جو اس کو نصاب تک یعنی کہ صاحب نصاب بناتی ہے تو وہ قربانی کرے گا، اس پر واجب ہے۔ اچھا، دوسرا فرق اس کے اندر یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے مال کا معاملہ ہے وہاں پر زکوٰۃ اس مال پر آتی ہے جو بڑھوتری اختیار کرتا ہے، قربانی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر دیکھیں کسی شخص کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان اس کی رہائش کے لیے ہے، دوسرا مکان خالی ہے اور بند پڑا ہوا ہے، تو اس مکان کے سبب اس بندے پر قربانی تو آئے گی لیکن زکوٰۃ نہیں آتی۔ صحیح، زکوٰۃ اس مال پر ہوتی ہے جو بڑھوتری اختیار کرتا ہے، جو زیادتی کی طرف جاتا ہے، مال تجارت۔ تو لیکن یہاں پر مال تجارت ہونا شرط نہیں ہے، حوائج اصلیہ سے ضروری فالتو ہونا شرط ہے اس کے خالی، اس لیے قربانی جس پر واجب ہوگی تو وہ اپنی قربانی خود ادا کرے گا، ایسا نہیں ہے کہ سربراہ نے ادا کی تو یہ بری الذمہ ہو گیا۔ اچھا، اس میں جس طرح سے آپ نے فرمایا زکوٰۃ میں تو ہم نے یہ بات سمجھی ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا موجود ہو یا مال تجارت موجود ہو لیکن اس کے پاس زکوٰۃ ادا کرنے کی رقم موجود نہ ہو، یعنی مال تجارت رکھا ہے، سونا رکھا ہے، تو اس پر یہ حکم ہے کہ وہ اسے بیچ کر بھی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر سونا موجود ہے تو اسے بیچ کر، مال تجارت موجود ہے تو اس کا 2.5% بیچ کر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو کیا بالکل ایسا ہی حکم قربانی کے لیے بھی ہے کہ اگر اس کے پاس پیسے نہ ہوں اس وقت قربانی کے ایام میں لیکن مال تجارت موجود ہو، سونا موجود ہو، تو کیا وہ اسے بیچ کر قربانی کرے؟ اصل میں دیکھیں یہاں پر اگر تو چاندی کی رقم موجود ہے یا کوئی ایسی دوسری چیز موجود ہے، جیسے میں ایک دوسرے مکان کی بات کی ہے، اگر نقد رقم موجود ہے تو ظاہر ہے پھر تو معاملہ اس کا حل ہو گیا۔ اگر دوسری چیز ہے، اگر اس کو بیچے گا تو ظاہر ہے کہ مکان پورا بیچے گا تو قربانی کے معاملات میں اس کو تکلیف ہوگی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر اس کو کہیں سے قرض ملتا ہو تو وہ قرض لے کر قربانی ادا کرے۔ لیکن ایام قربانی کے گزرنے کے بعد زکوٰۃ میں اور اس میں فرق ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کبھی بھی قضا نہیں ہوتی۔ صحیح، زکوٰۃ کا وقت ہے کہ اگر اس نے 2 سال کے بعد بھی ادا کیا تو زکوٰۃ ادا ہی ہوگی، لیکن قربانی کے ایام اگر نکل گئے تو اب یہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ٹھیک، اس کو اپنے ایام کے اندر ہی ادا کرنا ہوگا، اور اس میں چاہے تو وہ اس کو جہاں سے قرض مل سکتا ہو وہ قرضہ لے کر قربانی قربانی کا حکم ہے کہ ادا جن کی نکل جائے قضا بھی چھوٹ جاتی ہے۔ بہت خوبصورت۔ ناظرین، پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری، علماء کرام سے مزید سوالات بھی اس ضمن میں کرتے رہیں گے، فلسفہ قربانی کے حوالے سے، قربانی کے شرائط کے حوالے سے، فرضیت کے حوالے سے، واجبات کے حوالے سے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پر پروگرام میں نعت رسول مقبول بھی شامل کریں گے، چونکہ محفل معطر ہو جاتی ہے اور بڑا خوبصورت ماحول بن جاتا ہے، بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے، دلوں میں بھی تازگی ہوتی ہے، سماعتوں میں بھی تازگی پھیل جاتی ہے، ذہنوں میں بھی تازگی ہوتی ہے، تو گفتگو کا مزہ بھی دوبالا ہو جاتا ہے۔ اس لیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں گزارش کروں گا قاری اسد الحق صاحب سے۔ مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے، مقدر بنائے یہ جی چاہتا ہے، مقدر بنائے۔ مدینے کے
چاہتا ہے تیرے پاس آئے، یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے، محمد کی باتیں، محمد کی سیرت، محمد کی باتیں، محمد کی سیرت سنے اور سنائے، یہ جی چاہتا ہے سنے اور سنائے، یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے، پہنچ جائے بغداد جب غم مدینے، پہنچ جائے بغداد جب غم مدینے، تو خود کو نہ پائے، یہ جی چاہتا ہے تو خود کو نہ پائے، یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے۔ بہت ہی خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ میں علامہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے تھے اس کی فرضیت کے حوالے سے، قربانی کی فرضیت کے حوالے سے، واجبیت کے حوالے سے، علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہ سنت موقدہ بھی کچھ نے فرمایا، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ واجب بھی ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر کسی گھر میں ایک گائے کی قربانی کی جا رہی ہے تو اس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ اس بات سے لا علمی کی بنیاد پر کہ ہمارے گھر میں 4 ایسے افراد ہیں، 5 ایسے افراد ہیں جو صاحب نصاب ہیں اور ان پر قربانی فرض ہے، اور مرحومین کے نام ایصال ثواب کی نیت سے اس میں ڈال دیے جاتے ہیں، جبکہ صاحب نصاب لوگ گھر پہ موجود ہوتے ہیں، ان کا نام نہیں ڈالا جاتا لا علمی کی بنیاد پہ، تو وہ قربانی ادا کرنے سے، اور علامہ صاحب نے اس جانب بھی کہا کہ اس کی قضا نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے گا کہ پہلے ان کا حق ہے مرحومین کا، یا پہلے جو دنیا میں موجود ہیں اور جو صاحب نصاب ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قربانی جو ہے ہر اس شخص پہ واجب ہے۔ فقہ حنفیہ کا مشہور اور معتبر اور مفتابع قول یہی ہے کہ قربانی واجب ہے ہر اس شخص پہ جو مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، صاحب نصاب ہے۔ یہ 4 شرائط ہیں قربانی کے واجب ہونے کے لیے: مسلمان ہو، عقل مند ہو، اور بالغ ہو، اور صاحب نصاب ہو، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب جو شخص جس میں یہ ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں اور وہ قربانی نہیں کر رہا تو وہ گناہ گار ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی اتنی سختی حضور نے فرمائی ہے، وعید آئی ہے، تو قربانی واجب ہے۔ تو یاد رکھیں، قربانی سب سے پہلے اپنی طرف سے واجب ہے، اپنی طرف سے واجب ہے کہ آپ اگر قربانی اپنے مرحوم کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ خود صاحب نصاب ہیں، آپ پر قربانی واجب ہے، تو پہلے اپنی طرف سے کریں اور پھر دوسرا حصہ دوسرے کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اپنی طرف سے نہیں کرتا، کسی اور کی طرف سے کرتا ہے، اس کی طرف سے ہو جائے گی، اس کو ثواب مل جائے گا، لیکن یہ گناہ گار ہوگا کہ اس نے قربانی کیوں نہیں کی ہے۔ اور دوسرا، جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ زکوٰۃ زندگی میں آپ جب بھی ادا کرتے ہیں تو وہ ادا ہی کہلاتی ہے، قضا نہیں ہوتی۔ قربانی کا جو ہے وہ یہ ہے، اگر ان دنوں میں آپ کریں گے تو ادا ہے، اگر نہیں کریں گے تو بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ قربانی کی بعد میں قضا کرنی، قربانی کی قضا کیا ہے؟ یہی جانور ذبح کرنے۔ صحیح۔ اصل میں قربانی میں یہ ہے کہ یہ جو 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، یہ جو دن ہیں،
ان دنوں میں قربانی واجب ہے کس پہ؟ صاحب نصاب پہ. یعنی ایک شخص پہلے غریب ہے، ان دنوں میں وہ امیر ہو گیا، یعنی اتنا ہو گیا کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس اماؤنٹ آ گئی یا ایسی کوئی چیز آ گئی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی کرے. اگر نہیں کر رہا تو بعد میں اس کی قضا کرنا اس پر ضروری ہے، کیونکہ واجب کا یاد رکھیں یہ قانون ہے کہ جو چیز آپ پہ واجب ہے آپ اگر اس وقت نہیں ادا کر سکتے تو بعد میں اس کو کرنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک. تو اسی طرح گھر کے جو افراد ہیں، مثلا جس طرح حضرت کہہ رہے تھے کہ گھر میں 4-5 افراد ہیں، 10 افراد ہیں، اور وہ ان میں سے جو مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو سب کی طرف سے قربانی واجب ہے. اور یہاں جو سب سے اہم ترین مسئلہ اس حوالے سے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. بعض اوقات یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ گھر میں 10 افراد ہیں تو تصور کر لیا جاتا ہے یہ میں گائے لے رہا ہوں اور سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی. ایک جانور جو بڑا جانور ہے، گائے، اونٹ، ان میں 7 بندوں سے زیادہ حصہ نہیں ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی ایک حصہ 2 بندے مل کے کر رہے ہیں. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ گھر میں 2 بھائی ہیں، وہ آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں کہ یار اگر نہیں کریں گے تو بچے گوشت کہاں سے کھائیں گے، چلو ہم دونوں بھائی مل کے کہیں حصہ ڈال لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ایک جانور میں جو بڑا جانور ہے، بکرے میں تو بکرے اور دمبے میں تو ایک ہی شخص کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتے ہیں. اور گائے اور اونٹ وغیرہ میں 7 شخص سے زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح مثلا ایک گائے میں 6 شخص مل کے کر رہے ہیں، ہو سکتی ہے. یعنی ایک حصے سے کم نہیں ہو سکتا، ایک حصے سے آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو بڑھا سکتے ہیں. اور عقیقہ بھی اس میں کر سکتے ہیں کہ اگر قربانی ہے تو ساتھ ایک جو ہے اس میں 4 حصے آپ قربانی کے کر لیں، 3 حصے عقیقے کے کر لیں، تو عقیقہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. بہت خوبصورت. علامہ صاحب جو آپ سے پہلے سوال کیا تھا اسی کا ضمنی سوال کہہ لیجئے کہ اس کا دوسرا حصہ سوال یہ تھا کہ قربانی کے حوالے سے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی، ملک کا اربوں روپے اس چیز میں لگ جاتا ہے، اور لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس پیسے کو کسی دوسرے فلاحی کاموں میں، وہ کہا جاتا ہے نا کہ شیطان ہمیں جو دھوکہ دیتا ہے ان میں زیادہ تر جو دھوکہ دینے کے طریقے ہیں وہ خوبصورت ہوتے ہیں، وہ دین کے لبادے میں دھوکہ دیا جاتا ہے. تو اس کا دنیاوی پہلو بھی ذرا ارشاد کر دیجئے گا کہ یہ جو قربانی ہے اس کے دنیاوی فائدے کیا ہیں، کہ کس قدر کاروبار ڈیولپ ہوتا ہے اور کتنے لوگوں کی جب یہ پیسہ سرکولیشن میں آتا ہے تو کتنے لوگوں کا اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں، اگر تو قربانی کو معاشی اور معاشرتی لیول پر دیکھا جائے تو یقیناً اس کے فائدے سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ اس کسان سے لے کر فیکٹری کے مالکان تک اس کی سرکولیشن ہوتی ہے اور سب کو فائدہ ہوتا ہے کہ جب قربانی کے ایام مثلاً آئیں گے تو جس نے قربانی کے جانور کو پالا پوسا ہے، جانور جوان کیا ہے، ان کے جانور خرید و فروخت کیے جائیں گے، ان کو فائدہ ہوگا. پھر راستے سے چلتے ہوئے ٹرک پر لوڈ ہوں گے، ٹرالر پر لوڈ ہوں گے، مارکیٹ تک پہنچیں گے، ان کو فائدہ ہوگا. چارہ خریدا جائے گا، ان کو فائدہ ہوگا. یہ گاڑیاں ہائی وے سے گزریں گی، ہوٹلوں پر رکیں گے، وہاں پر فائدہ ہوگا. مارکیٹ میں پہنچیں گے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہوگا، وہاں پر فائدہ ہوگا. جانور عید والے دن ذبح کیا جائے گا، بہت سارے قصاب اور بہت سارے ان سے متعلق افراد جو ہیں ان کو بھی اس سے معاشرتی اور معاشی لیول پر فائدہ ہوگا. پھر چھریاں تیز کرنے والے، چھریاں بنانے والے، لوہار، اور ان لوگوں کا فائدہ بھی اس سے وابستہ ہے. قربانی کے بعد بھی ایک بہت بڑی مارکیٹ اس سے چلتی ہے کہ اس سے کارخانے چلتے ہیں، اس سے فیکٹریاں چلتی ہیں، اور کھالوں کے ساتھ تیار ہونے والے آئٹمز وغیرہ جو ہیں وہاں پر مزدوری ہوتی ہے، وہاں کے مالکان کو فوائد ہوتے ہیں. ایک عام غریب آدمی جو ہے اس کے گھر میں کھانا اس کی وجہ سے بنتا ہے. اگر آپ دیکھیں نا تو میں یہ عرض کروں کہ قربانی کی وجہ سے معاشی طور پر اس غریب کسان سے لے کر کے جو چارہ کاشت کرتا ہے اس سے لے کر، اور اس غریب آدمی سے لے کر کے جو قربانی کے 2-2 4-4 جانوروں کو پالتا پوستا ہے، وہاں سے لے کر بڑے بڑے کارخانوں کو چلانے کے لیے انڈسٹری تک، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان قربانی کے ایام میں چلتی ہیں. اس سے فائدہ، اور یہ تقریباً 15-20 دن یا 1 مہینے کی بات نہیں، 6-6 مہینے پورے سال کا روزگار اس سے وابستہ ہوتا ہے. تو اسے کوئی ہمارے ہاں عقل مند انسان انکار نہیں کر سکتا کہ معاشی اور معاشرتی لیول پر بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے. اس کے فائدے سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ناظرین، بالکل قربانی کا حقیقی فلسفہ یہی ہے، چونکہ یہ جو ہمارا دین ہے یہ دین فطرت ہے، فطرتی دین ہے، فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ فطرتی تقاضوں کو پورا کرے تو فطرت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا
معاشی پہلو بھی ہے، معاشرتی پہلو بھی ہے، جس طرح علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ کتنے شعبہ جات، کم و بیش 10 سے 12 شعبہ جات تو علامہ صاحب نے یہاں پہ ذکر کر دیا، اور اس کے علاوہ بھی یقیناً اور دوسرے بہت سے شعبہ جات ہیں کہ جس کھیت میں جانوروں کا وہ چارہ اگ رہا ہے، وہاں سے لے کر جو لیدر انڈسٹریز ہیں جہاں پر بیلٹس بنائے جا رہے ہیں، بیگس بنائے جا رہے ہیں، جیکٹیں بنائی جا رہی ہیں، جوتے بنائے جا رہے ہیں چمڑے کو استعمال کرتے ہوئے، پھر وہ جن دکانوں میں جا رہا ہے وہاں سے فروخت ہو رہا ہے، اور بے شمار اس کے، تو ایک بہت بڑا معاشی سرگرمی کا بھی یہ محور ہے، یہ قربانی معاشی سرگرمی کا بھی محور ہے۔ تو نہ صرف فلسفہ قربانی ہمیں اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ ہمیں اثار کو اپنانا ہے، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے ہم وطنوں کے لیے اثار کے جذبے کو پیدا کرنا ہے، اور اپنے اندر یہ جذبہ لے کر آنا ہے کہ آج ہم یہ جانور قربان کر رہے ہیں، کل ہمیں ضرورت پڑے اور رب تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے جو سب سے پسندیدہ چیز بھی ہوگی اسے بھی ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کریں گے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا۔ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ پروگرام میں جانے سے پہلے نعت رسول مقبول بھی شامل کریں گے۔ اپنے میزبان سید عمران ودود کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب غیرہ کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، خم سے در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، غم سے در پہ اپنی جبیں رہ گئی، جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی، دل وہیں